بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو۔ آدھی رات کو کھانے پینے سے گریز کیا کرو۔ رات کے کھانے میں صرف آدھی روٹی کھاؤ، آپ سکون محسوس کرو گے۔ ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زائد سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے ہے۔ 2 مہینے تک سیب کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بتدریج کم کر دیتا ہے۔ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کا کوئی الٹا نام مت رکھیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچے کو ہمسائے، دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ ناظرین، جسم کو موٹاپے، پیٹ پھولنے اور جلد کے مسائل سے معدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے۔ اس لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں۔ آپ نتائج 1 مہینے میں محسوس کر سکیں گے۔ جن عورتوں کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہے وہ پالک کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے۔ دودھ پھٹنے سے بچانا ہے تو 1 پاؤ دودھ میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر دودھ میں ابال دیں اور پھر زمین پر ٹھنڈی جگہ پہ رکھ دیں۔ دودھ نہیں پھٹے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سائیڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ خشک خوبانی کھانا خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدبودار ٹوائلٹ میں ماچس لے کر جائیں۔ اکثر جب بھی کوئی باہر نکلتا ہے، خاص طور پر عوامی مقامات پر انتہائی بدبو ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے، 5-6 تیلیاں جلا کر فوراً بجھا دیں اور کچھ سیکنڈ کے لیے دروازہ بند کریں، فوری بدبو ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پہ لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں موجود نہیں ہوتی۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے، دماغی قوت دیتا ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے اور کھردرا لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی، شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، بھرے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانا
بینائی کے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح شام ایک چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند ہی دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں بھی آرام ملتا ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیادہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دوا خانے کا شربت سندل استعمال کر لیں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت ملنے کی ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے تو نکاح کی دلیل ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے تب ہوتے ہیں جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی، دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے، جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز، آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہیں تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اپنے شیمپو میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں، نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج۔ 1 پاؤ تارا میرا کے تیل میں 1 چمچ گندھک آملہ سار ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد اس کو دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی اور روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیا کریں۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے 4 چائے کے چمچ شہد، 2 چائے کے چمچ نمک لے کر اچھی طرح انہیں مکس کرنا ہے اور خشک جلد پر سوائے آنکھوں کے 10 سے 15 منٹ کے لیے لگانا ہے۔ پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ نمک آپ کی جلد کے لیے بہترین فیشل ٹوئز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جلد کو گہرائی سے صاف کرتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دینے سے یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ نسوانی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پی لیا کریں۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں۔
اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں، حیضے کی باقاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت بہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں ہی کم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش ضرور کھائیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ جو کی روٹی جسم کو بے بہا طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، جو بچے بچپن سے ہی کمزور ہوں ان کی روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 دن کیلے کھلائیں۔ تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو بھی توڑتی ہے۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلا کرو، اس سے جوتا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہوا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اسے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہوا تو اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ بھی مضبوط رہے گا۔ گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیسدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیسدار مادہ پیدا کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ 1 پاؤ مسبر لیں، پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ 1 بوتل سرکہ انگوری لیں، مسبر کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف روزانہ لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر 1 مرتبہ اور لگا دیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا یا پٹی باندھ لیں۔ انشاءاللہ گھٹنوں کا لیسدار معدہ پیدا ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اسے چہرے پر سکرب کریں۔ گہری سی جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کریں، دانے دور ہو جائیں گے۔ کان کا بہنا، سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھاند لیں، 2 سے 3 قطرے صبح شام ٹپکائیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا بہت جلد ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
گیس اور تیزابیت سے بچاؤ کے لیے مسالے دار اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز اور سافٹ ڈرنک سے پرہیز کیا کریں۔ ناظرین، آنتوں کی صفائی کے لیے پپیتا اور گرما ضرور کھائیں۔ اپنی غذا میں صبح شام انجیر کو ضرور شامل کر لیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اترتی ہوئی پھلی ہوئی چپاتی کا نوالا دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آرام سے آپ کھانا بھی کھا سکیں گے۔ اگر شام 4 بجے 1 مٹھی چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ وزن میں بھی بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتا ہے، یعنی یہ جسمانی قوت بڑھانے ہیں لیکن وزن نہیں۔ حبس اور گرمی کے موسم میں پودینے کے پتوں سے بھانپ لے، جو چہرے کے فالتو ایل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے اور چہرہ چمکانے کے لیے بھی زبردست ٹوٹکا ہے۔ شکریہ۔